الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کے لمحات نصیب فرمائے. اللہ جل وعلا اس جمعۃ المبارک کے صدقہ اور وسیلہ جلیلہ سے ہم ساروں کے سابقہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یا رب العالمین. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو چند باتیں گوش گزار کی تھیں بالخصوص عقائد کے حوالہ سے اور آقا علیہ السلام کی چند حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام اور قرآن یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے حوالہ سے کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور علم کے حوالہ سے کہ علم کا درجہ کیا ہے. یہ علم جو ہے، یہ قلبی جو فیضان ہے، یہ کہاں سے چلا اور آج ہم تک یہ پہنچا ہے. یہ قلب مصطفیٰ جس کا مرکز علم نشرح کا سینہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے. یہ وہ قلبی فیضان ہے کہ وہاں سے چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے صوفیاء کے سینہ بسینہ سے. اسی علم کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے. باقی جب ہم قرآن کھولتے ہیں، حدیث کو کھولتے ہیں، تو کیسے طرح طرح کے ہمیں باب جو ہے ملتے ہیں علم کے حوالہ سے کہ علم کیا ہے، علم کا درجہ کیا ہے. جو لوگ طالب علم ہوتے ہیں یا اسکالر بنتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. پھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے جو امتی ہیں، جو ان کے امتی جو اللہ کے ولی ہو کے گزرے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر خالق کائنات نے کیسے انداز سے فرمایا. جس وقت بلقیس کا تخت لانے کے لیے، واقعہ تو لمبا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گزارش پیش کی اپنے امتیوں کے سامنے، جو امتی نیشن ہے ان کے سامنے. اللہ کے نبی نے یہ خواہش کی کہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس کون لائے گا. اس وقت وہاں پہ ایک جن کھڑا ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام،
میں اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں جتنی دیر آپ محفل برخاست کرتے ہیں، یعنی محفل کی اینڈنگ کرتے ہیں. یعنی محفل آپ نے شروع کی، مثال دیتا ہوں صبح سے شروع کی شام کو ختم کی، صبح سے لے کر شام تک اتنی دیر میں بلقیس کا تخت جو تھا نا وہ لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے مجھے چاہیے. یہ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کی طرف جا رہا ہوں. یعنی اس سے بھی مجھے پہلے بلقیس کا تخت چاہیے. تو اسی مجمع میں ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کھڑے ہوئے تو پہلے کون تھا؟ جن تھا. حالانکہ ہماری عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں جن کے پاس بڑی طاقت ہے، مگر جن سے جو افضل ہے نا، اور فرشتوں سے بھی جو جس کو شرف کا اشرف کا تاج دیا گیا ہے نا، وہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، انسانوں کو دیا گیا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ فرشتے وہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا کس کو کہا جاتا ہے؟ انبیاء کو. انبیاء کے بعد معصوم عن الخطا ذات جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے اینجل ہیں، فرشتے ہیں. مگر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقام اور مرتبہ اتنا دیا کہ معصوم عن الخطا کہا ان کو، کہ کوئی عیب ان کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی گناہ ان کے پاس نہیں ہے، بالکل مبرہ ہیں، پاک اور صاف ہیں. مگر انسان کو جو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے. انسانوں میں ایز اے ہیومن بینگ، انسانوں میں اللہ کے نبیوں کے گزرے ہیں، جنات میں فرشتوں میں اللہ کے نبی نہیں گزرے. اس لیے اشرف المخلوقات انسان کو جو کہا گیا ہے وہ اللہ کے نبیوں کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہا گیا ہے. آئیے وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا، عاصم بن برقیہ کھڑا ہوا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں اس سے بھی پہلے تخت لا سکتا ہوں. یہ سبحان اللہ، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے تخت لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آنکھ جھپکنے سے پہلے جس طرح سے آنکھ بند کی نا، اس طرح سے کھولی، یعنی اس طرح سے آنکھ بند کی فوراً کھولی، اتنے لمحات میں تخت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا. اب سنیے قرآن بیان کر رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب. قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس اللہ کے ولی کے پاس کیا تھا، وجہ کیا تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ پوری کتاب کا علم تھا، قرآن نے یہ نہیں بیان کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چند وہ جو اس وقت صحیفے نازل ہوئے تھے وہ یاد تھے، یہ بھی نہیں کہا. صرف رب کائنات فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ. صرف لٹرلی تھوڑا سا ان کے پاس علم تھا، تھوڑا سا نالج تھا، علم تھا. پھر فرمایا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ بیان فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس وقت عاصم بن برقیہ نے یہ کہا کھڑے ہو کر کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس تخت لا سکتا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عاصم بن برقیہ کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. جب تخت لا چکے اس علم کی برکت سے، اس علم کی برکت سے کہ العلم نور، یہ جو نور، جو نالج نور ہے، اس کی برکت سے پھر فرمایا قرآن پاک کے اندر، پھر فرمایا رب کائنات نے فلما رآہو، یعنی جب دیکھا، پس دیکھا، رآہو دیکھا اپنی آنکھوں سے، مستقرن اندہو، سبحان اللہ، اندہو اپنے پاس، جب وہ مستقرن وہ تخت دیکھا، بلقیس کا تخت دیکھا سلیمان علیہ السلام نے، آنکھ جب جھپکی اس وقت تخت سامنے پایا، فرمایا قال ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا خصوصی فضل و کرم ہے. یہ عاصم بن برقیہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے تو لایا ہے. آگے میرے پاس چند باتیں تھی، میں وہ گوش گزار کرنا چاہتا تھا. جس وقت شیطان ایک شخص کی بارگاہ میں آیا تو پھر کیا ہوا. اب انگلش کے لیے میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ علامہ صاحب تشریف لائیں، علامہ حسن جبار صاحب کو.
कि वो इल्म के दर्जात के हवाले से चंद बातें गोशगुजार करें। वो मालैना इल्ला नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि व साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। सल्लल्लाहुल अज़ीम। Obviously, I don't have much time. I just want to go through this verse of the Quran. It is mentioned in the Tafasir as well. And worship Allah subhanahu wa ta'ala and do not associate anything with Him, and be good to the parents and be good also to the relatives and the orphans and the needy and the neighbors who is a relative and the neighbor who is a stranger, and the companion by your side and the travelers and the slaves in your legitimate possession. Indeed, Allah does not like the one who is proud and arrogant. The reason for this obviously verse that I wanted to go through is to explain about how you should be around your parents, how you should be around your relatives and your neighbors. Remember the hadith of the Prophet ﷺ, that 90 neighbors on your right, 90 on your left, in front and behind you. This is your vicinity or your community. It is your duty as a Muslim to look after them. Okay, just as Allah subhanahu wa ta'ala is worthy of worship, your parents also deserve respect. Parents are a key in life where they deserve that respect. When you were a child, they gave you everything. This is mentioned in the commentary of the Quran, in this verse, that when you are young, when you are a child, when you are growing up, your parent is giving you everything. Is a parent treating the child so he or she receives anything in return? No. The child is being treated well, being clothed, being fed, everything until they grow up and they are independent. But that parent is not receiving anything back from that child. Okay, they are doing this from their own good. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the Quran. Imam Ghazali, he has listed the following things. That were mentioned. He says that number one, to listen attentively to what parents are saying, to stand up. When they stand up, do not walk in front of them. Do not walk in front of them. This is respect. Some parents might mention to you, to the child or anyone like that, but do not walk in front of me. Do not walk in front of me. For you might seem, what is my parent saying to me? But this is out of respect. Imam Ghazali has mentioned in the list of things that he has mentioned, that one of the things is that do not walk in front of your parents. When your parents are talking to you, listen to them attentively. Listen to your parents, what they got to say. Do not think that you are bigger and older than your own parents. If your parents have got something to say and tell you, you listen to them. You listen to them very carefully. You show them respect. You show them utmost respect. He said not to boast. You have people nowadays that when they respect the parents and when they do something good for their parents, they like to boast. Today I done this for my father. Or today I done this for my mother. Imam Ghazali says, do not boast what you have done for your parents. Do not boast about this. He says, to be gentle with them, not to frown on them, not to stare at them, and not to travel without their permission. And then in the status of the parents, according to the Quran, I'm not making it up here. Everything is, I've got the Quran in front of me. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala says that, and your Lord has decreed that you worship not except Him alone. We believe that as Muslims, yes? Yes? And he is good to his parents. If one of them or both of them reach old age with you, do not even say uff. Is uff a word? Uff is not a word. If uff is an expression, when someone says something and you get angry or you get upset and you say uff. Allah subhanahu wa ta'ala says that do not even say uff to your parents. That's an expression. Forget the words. Forget that what is happening in this day and age where the child is swearing at the parents. Like I mentioned last week, when the children are
beating their parents. You know, in Telford, obviously it's a small town, you might not hear a lot of things. But if you go to big cities, and if you hear the stories of what children are doing to the parents, teenage children, what they are doing to the parents, it is unbelievable, beyond your imagination. You know, these children are dragging the parents in the street, they are beating them up, they are throwing them out the houses. They are putting them into, these elderly homes. Did your parent, when you were a child, when you were annoying them at night, when you were crying throughout the night, when you wanted milk, or when you wanted to be fed, did your parent think, you know what, let me get rid of this child? Why is it when they are old in that age and it's your time to look after them and you're saying you are too busy for them and you can't look after them? And this is mentioned in a hadith as well. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu once saw a person walking in front of his father and asked him, what is your relation to this person behind you? He replied, this is my father. So Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu responded that do not address your father by his name and do not walk in front of him and do not sit before he sits. These are the etiquettes of what is mentioned about the respect of parents. As I mentioned last week, in regards to the children about Sadaqah Jariyah, I thought I'd read the hadith to you as well. It is mentioned by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, and Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. It is mentioned by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu that the Prophet said that when a man dies, his acts come to an end. Everything that he is doing in his life comes to an end, except three deeds. A sadaqah, which is charity, that is continuously benefited, or knowledge from which benefits continue to be deprived, or a pious child who prays for him. And this is what I mentioned last week as well, that when you are educating your children, when you are embedding the knowledge of Deen and Islam into your children, and when you pass away, when you leave this world, that child is your biggest sadaqah jariyah. That child will pray for you. The child will pray for you. If the child is reading the 5 daily prayers, are they not praying for you even in namaz? When the child is at home reading the Quran and passing the reward onto you, every good thing that child does, the parent receives the reward of. Why? Because that parent has put the effort in. The parent has spent the money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is mentioned that when a student of knowledge, when they are seeking that knowledge, the wings of the angels are beneath their feet. Even to an extent that the fish in the sea are praying for that person, that student of knowledge. And this is why we should always try to seek knowledge. It doesn't matter in what age you are, because it is the hadith is mentioned that you seek knowledge from the cradle to the grave. Okay, even if you have to travel, you have heard this many times, even if you have to travel to as far as China to seek knowledge, go seek that knowledge. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. Do not think that you work or you're too busy for the deen or anything like that. It is not obligatory upon you. It is fard upon for every Muslim to seek knowledge. For every Muslim to seek knowledge. Okay, if you do not know your faraid of wudu, if you do not know your faraid of ghusl, learn to seek that knowledge. Because if you are doing it wrong, your prayer is invalid. Remember that. If your wudu is invalid, is your prayer valid? No. It's not valid, is it? If your wudu is valid, then your prayer is valid. If your ghusl is valid, then your prayer is valid. If you do not know your faraid of wudu, if you do not know how to do your wudu and ghusl properly, is any of your namaz valid? No. Are you going to say tomorrow, oh listen, I didn't know how to do wudu? And whose fault is that? Is that mine? It's your fault, isn't it? Because you did not take that time out to seek that knowledge. It is a duty upon yourselves to seek that knowledge. Not just wudu. About reading the Quran. If you are reading the Quran, you are not reading the Quran properly, even in namaz, and you are changing the meaning. Are you receiving sin for this? Yes, you are. You are receiving sin for this. You will get guna for this. Why? Because you are changing the meaning of the Quran. Okay, there is a difference between kha and ha in the Quran. If you are reading it like that, you are making mistakes.
And whose duty is it to seek that knowledge? Mine or yours? Yourselves. And me as well. Like I mentioned, cradle to the grave. We should seek that knowledge. Even when I'm at the age of 60 or 70 or 80, even if I reach 100, it is my duty as a Muslim to seek knowledge. Never can we say that we have the knowledge of Islam. We do not even have a qatra, we do not have even a drop of the ocean of knowledge that we are mentioning to yourselves. I think I've taken too much time. But may Allah give us the ability to seek that knowledge and strive us towards the deen. Inshallah, hopefully as well, we have an event on the 3rd of September. We have named the title As-Sirat al-Mustaqim, the straight path. We have a few scholars coming down, Maulana Anis from Birmingham, Imam Adil from Bradford. We have Nazman, Asad Atari and a few other scholars as well that are coming. Please do attend. It is from Dhuhr to 4:30 p.m. on Sunday 3rd of September. Okay, this is for yourselves to learn. Like I said, learn about the deen. These events that you come to, you will come and seek that knowledge. You will come and take heed for whatever the scholars are mentioning. It is your duty upon as a Muslim. Every single one of you that is sitting here on Jum'ah, that you will attend on Sunday on 3rd of September, inshallah. Say inshallah. Inshallah. Ladies, inshallah, this Sunday, 27th, I assume, is Ladies Gyani Sharif. Obviously, we've introduced women's Gyani Sharif every month as well. So give women opportunity, to come to the masjid and seek knowledge as well. So every month, monthly Gyani Sharif. So inshallah, this Sunday it will be Gyani Sharif for the women. So if you please let your parents, your family and relatives know at home as well, inshallah. Jazakumullah.